دنیا میں سب سے عزت کی کوئی جگہ ہے تو وہ گھوڑے کی زین ہے، اور دنیا میں بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ کتاب ہے۔ جس نے کتاب کو تھام لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، اور اگر علم دین کے ساتھ تھام لیا تو آخرت میں بھی کامیاب۔ تو 2000 کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اس کو سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ ویکسٹ جنریشن دنیا کا سب سے کمزور جنریشن ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے کیا بگاڑا، ہم کو سب سے کمزور جنریشن بنا دیا۔ تو اس میں ریزن لکھا ہے کہ چونکہ موبائل آ گیا تو موبائل ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے یہ جنریشن آنکھ بھی ان کی جلدی خراب ہو جاتی ہے، کان بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کان میں کیا ڈالتے ہیں، ہیڈ فون ڈال کر ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو بدنی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور گیمز وغیرہ کی عادت ہوتی ہے تو ذہنی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے کمزور، تو اس میں دو خرابیاں آتی ہیں، ایک تو صبر کی صفت نہیں رہتی ہے، اور دوسرا غصے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو اپنی پوری توجہ تعلیم پر دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو موبائل سے یہاں پر دور رکھا جاتا ہے۔ آج وہی کامیاب ہے جو موبائل سے دور ہے، اور جو موبائل سے لگا ہوا ہے وہ ناکام ہے۔ کتاب، ہمارے عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج سابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ اعز مکان فی الدنا سرج سابحی، چونکہ وہ بہادر تھا متنبی، تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے عزت کی کوئی جگہ ہے تو وہ گھوڑے کی زین ہے، اور دنیا میں بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ کتاب ہے۔ جس نے کتاب کو تھام لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، اور اگر علم دین کے ساتھ تھام لیا تو آخرت میں بھی کامیاب۔ لہذا اس بنا پر آپ کی دوستی کتاب سے ہونی چاہیے۔ امام عثمان جاہز اسلامی تاریخ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب کے اوپر کتاب لکھی۔ کس پر کتاب لکھی؟ کتاب کے اوپر کتاب، یعنی کتاب کیا ہے اور کتاب کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے پوری کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ مجھے دنیا میں کتاب سے زیادہ عزیز کوئی چیز نظر نہیں آئی، دنیا میں کتاب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ایک بزرگ کی بات میں بیان کر آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ طنطاوی کر ایک بہت بڑے سوریہ کے عالم گزرے ہیں ابھی کچھ سالوں پہلے، تو ان کے بایوگرافی میں انہوں نے لکھا ہے ذکریات کے اندر میں کہ میں روزانہ 9 سال سے 10 سال کی عمر کا تھا اس وقت سے لے کر آج تک، جب آج میری 73 ایئرس عمر ہے، وہ لکھتے ہیں روزانہ 200 پیج پڑھنے کا عادی ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 200 سے کم پڑھا ہو، زیادہ پڑھا ہوگا لیکن کم نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا ذرا کیلکولیشن کریں کتنا پڑھا انہوں نے، تو انہوں نے ان کی زندگی میں جو پڑھا، جب میں نے اس کو 200 سے ملٹیپلائی کیا تو کتنا نکلا معلوم؟ 22,40,000 صفحے۔ 22,40,000 صفحے انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھے، اور انہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ تو اس لیے کتاب سے آپ کو عشق ہونا چاہیے، کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو آپ کامیاب ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کامیاب ہے، آپ ٹائم مینجمنٹ کے پابند ہے تو آپ کامیاب ہے، آپ ٹیمپریچر مینجمنٹ آپ سے ہوتا ہے تو آپ کامیاب ہے،
آپ تنگ مینجمنٹ زبان آپ کی کنٹرول میں ہے تو آپ کامیاب ہے. آپ کی یہ عمر ہے, یہی بننے اور بگڑنے کی عمر ہے. اس عمر میں اگر آپ نے کچھ کر لیا, اپنے آپ کو بنا لیا, تو آپ پوری زندگی اچھے سے گزاریں گے. اور اس عمر میں اگر آپ بگڑ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بعد میں صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہے. اس لیے اپنی اچھی عادتوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں اور بری عادتوں سے بچائیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.